القائلون ولا يحصينا ما أهلادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صلوات الشهادة ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد سفر معرفت انسان توحید تک جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ جس پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ طرق معرفت توحید ہے کہ اللہ کا تصور اور اللہ کی معرفت جن طریقوں سے ہو سکتی ہے ان میں سے پہلا طریقہ وہ ہے جو اللہ نے خود انسان کی ذات میں ودیعت فرمایا۔ رجحان توحید، میلان توحید، میولات انسانیہ خود اس بات کی دلالت ہے کہ انسان توحید پر مفطور کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں توحید کو سمو دیا ہے، لیکن اس فطرت کو ابھارنے کے لیے، اس فطرت کو تاکہ یہ فطرت دبی نہ رہ جائے، اس نے 1,24,000 انبیاء اور ائمہ کو بھیجا تاکہ وہ فطرت کے جو گناہوں کے پردوں میں چھپ جائے، یا وہ فطرت جو مادیت کے حجابات میں پنہاں ہو جائے، اس حجابات کو یہ اپنے علم سے چاک کر سکیں اور انسان کو فطرت سلیمہ اور حقیقی توحید دکھا سکیں۔ جب انسان پر، کیونکہ انسان کے چاروں طرف مادیت نظر آ رہی ہے، میٹل ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب فطرت دب جاتی ہے تو یہاں سے انسان کو ضرورت ہوتی ہے دلائل کی۔ اگر فطرت کو دبایا نہ گیا، اگر فطرت کو دفن نہ کیا گیا، اگر فطرت کو مدھم نہ کیا گیا، تو پھر ثبوت پروردگار پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعائے عرفہ میں مولا نے فرمایا کہ تو غائب کب ہوا ہے میرے معبود جو تیری دلیل کی ضرورت ہو۔ تو دلیل کی ضرورتیں وہاں ہوں گی
کہ جہاں فطرت کو دبا دیا جایا ہو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں عمدن دبا دیا جائے اور کہیں ناسمجھی کی بنیاد پر وہ فطرت دب جائے، لیکن اب ظاہر ہے علم کلام میں جو صاحبان علماء ہیں، صاحبان کلام ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہوں نے اپنی ادلہ ثبوت پروردگار پر پیش کی، اور عفا نے اپنی دلیلیں ثبوت پروردگار پر پیش کی، فلاسفہ نے اپنی دلیلیں پیش کی، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہر زاویے سے دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس دلیل کو کس حد تک سمجھے، لیکن ایک دلیل جسے دلیل نظم کہتے ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی، کیونکہ یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہر ذہن، ہر کم علم، ہر زاویہ فکر رکھنے والا انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ دلیل نظم یہ ہے کہ اس کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو اور اپنے خالق کا اندازہ لگاؤ کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ اسی لیے قرآن نے متعدد بار یہ کہا، افلا تتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ انظروا الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کی طرف دیکھو، اس کو ہم نے کیسا خلق کیا ہے۔ کبھی ذہن انسانی کو پہاڑوں کی طرف موڑا کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، کبھی ذہن انسانی کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی طرف دیکھا کہ ذرا یہ مکھی کی خلقت کو دیکھو، اس شہد کی مکھی کو دیکھو کہ کس طریقے سے یہ ہم نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو ذہن انسانی کو الگ الگ نشانیاں یاد دلائیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اس خالق تک پہنچ سکے۔ اور یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ انداز تھا، یہ وہ اسلوب تھا کہ جو ہر ذہن انسانی جس کو محسوس کر سکتا تھا، جو انسان جس اعتبار سے علم رکھتا تھا اس اعتبار سے اس کائنات کو سمجھ کر خالق تک پہنچ سکتا تھا۔ جو فلسفی تھا اس نے اس کائنات کو فلسفی انداز سے سمجھا، لہٰذا وہ خالق تک پہنچا۔ جو سطحی ذہن رکھنے والا تھا اس نے اس بساطت کے ساتھ، اس سادگی کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو دیکھا اور وہ پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے اس خاتون سے رسول اسلام نے پوچھا کہ تم نے خالق کو کیسے پہچانا، جب کسی نے پوچھا کہ خالق کو کیسے پہچانا، تو کاٹنے والی کہہ رہی تھی میں جب چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، روکتی ہوں تو رکتا ہے، تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے۔ تو یہ وہ نظام، یہ وہ دلیل تھی جسے دلیل نظم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دلیل تھی کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر فکر رکھنے والا، کسی بھی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اب اس مخلوقات میں کیونکہ ہر طرح کی مخلوق ہے اس اعتبار سے وہ اپنے خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس پوری کائنات کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور بہت کم وہ افراد ہیں جو اس مخلوق کے ذریعے سے اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علم کا اندازہ وہی لگائے گا جو اس کائنات میں علم کو محسوس کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ کوئی شے خود نہیں کہے گی کہ میں عالم ہوں، مکھی آپ کو یہ آواز نہیں دے گی کہ میں عالم ہوں، پہاڑ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اندر علم ہے، میرے اندر علم کے خزانے ہیں، سیارے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ میرے اوپر سیارے ہیں۔ تو عالم خود اپنے علم سے علم محسوس کرے گا تو وہ عالم تک پہنچے گا۔ توجہ کیجئے گا، لیکن یہ عام صفت ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کے ذریعے سے خالق تک پہنچا جا سکے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کائنات کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے، پہچانا نہیں جا سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو پروردگار عالم نے خود انسان کے اندر، اب آپ جو گفتگو ہے میری وہ یہاں ہے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، دیکھو اگر تم نابینا ہو اس کائنات کو نہیں دیکھ سکتے،
اگر تم قید خانے میں زندگی گزار رہے ہو، تم نے اس کائنات کو نہیں دیکھا، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم وفی انفسہم تمہارے نفسوں میں نشانیاں پیش کریں گے، ہم تمہاری ذات میں نشانی پیش کریں گے، تاکہ یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ خالق ہے۔ تو اب دیکھیے آج کی جو مجلس ہے وہ اسی موضوع پر جو ہے کہ تیسرا جو زاویہ ہے اس کی معرفت کا، وہ خود انسان کا نفس ہے، وہ خود انسان کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان آنکھیں نہ رکھتا ہو، نتیجے میں کائنات کا مطالعہ نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی انسان قید خانے میں زندگی گزارے، اس کائنات کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتا ہو، لہذا پروردگار نے آواز دی تو صحیح، تم اگر اس کائنات کو نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا وجود ہم نے کائنات بنا دیا ہے، اس کائنات میں دیکھ سکتے ہو جو تمہارا وجود ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر ولقد انطوی فیک عالم الاکبر، اے انسان کیا تو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تجھے ایک معمولی سے جرم بنایا ہے؟ لقد انطوی فیک عالم الاکبر، اللہ نے پوری کائنات تیرے اندر سمو کے رکھ دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب یہ انسان اپنے ذریعے سے توحید تک کیسے پہنچے گا؟ توجہ کیجئے گا، اب اگر ہم محسوس کریں تو دو پہلو ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، بہت غور کیجئے گا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب ظاہر ہے وہ افراد کہ جو صرف جسم ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اب ان کے یہاں بھی جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آنے لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی، روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ بھئی یہ جو ٹینشن ہے یہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی؟ توجہ کیجئے گا، ٹینشن جو ہے یہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے؟ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے قرآن نے آواز دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلوب کو سکون دیتا ہے، جو ٹینشنوں سے انسان کو دور کر دے وہ جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ تو یہ انسان کا نفس جو ہے، توجہ کیجئے گا، اب ظاہر ہے کہ وہ افراد کے جو صرف اس جسم کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا اس کے تقاضے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کھانا ہو، اس کے علاوہ پھر اور جسم کے کوئی تقاضے نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے جسم کے تمام تر تقاضوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد روح انسانی انسان کو بیدار کرتی رہتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، روح انسانی انسان کو بیدار کرتی رہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک یہ علامت کس کی ہے؟ جسم کی، جسم کو بھوک لگتی ہے نا، لیکن سوال کون کرتا ہے؟ یہ روح کی بھوک ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں دونوں بھوکے ہوتے ہیں، جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا مانگتا ہے، اور جب روح کو بھوک لگتی ہے تو وہ علم تلاش کرتا ہے، وہ سوال کرتی ہے روح انسانی، تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن نے کہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو صرف مادیت پرست ہیں، تجرد روح کو نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آخری یہ خواب جو انسان دیکھ رہا ہے، یہ جو خواب ہیں یہ جسم دیکھتا ہے یا روح دیکھتی ہے؟ یعنی آنکھیں بند ہیں مگر دیکھ رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں، کان بند ہیں مگر سن رہا ہے، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اب مجھے انصاف سے بتائیے، اب میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا، لیکن ہم کیسے خالق تک پہنچے؟ کیونکہ موضوع میرا یہ ہے، ابھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اپنے آپ میں انسان شناسی خود ایک موضوع ہے، ایک اچھڑے گا موضوع ہے انسان شناسی، لیکن ہمیں تو اپنے ذریعے سے خالق کو کیسے پہچانا جائے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے پہچانا کہ آپ ہیں؟ یہ سوال ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے پہچانا کہ ہم ہیں؟ آئینے میں دیکھ کر، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہیں، اور اگر آئینے میں نہ دیکھیں تو ثابت نہیں ہوں گے کہ ہم ہیں۔
توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی اگر انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہے. اچھا جس نے آئینہ نہ دیکھا تو کیا وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا؟ توجہ کیجیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں آئینے کا محتاج نہیں ہے, اپنے ثبوت میں دیکھنے کا بھی محتاج نہیں ہے. ہے نا, یہ انسان کہتا ہے نا کہ بھئی جو چیز نظر نہیں آئے وہ ہے کیسے؟ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانا؟ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کیا ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کر پہچانا؟ اگر ہم سن نہ سکیں تو ہم ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بول نہ سکیں تو ہم ہیں یا نہیں؟ اگر ہم چل نہ سکیں تو ہم ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ایک جگہ محدود ہو جائیں تو ہم ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ثبوت میں محتاج نہیں ہیں دیکھنے کے, محتاج نہیں ہیں سننے کے, محتاج نہیں ہیں چلنے کے, محتاج نہیں ہیں ایک جگہ رہنے کے. تو جب ہم اپنے ثبوت میں جو ہے وہ حواس خمسہ کے محتاج نہیں ہیں تو جو خالق کائنات ہے اس کے ثبوت میں ان حواس خمسہ کے کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ان کے محتاج نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نفس, نفس انسانی, میں جس کو آپ انا سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ میں غرور والا میں نہیں, توجہ کر رہے ہیں, یہ وہ والا میں نہیں شیطانی میں, انا ربکم الاعلی والا نہیں, یا وہ نہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ وہ والا نہیں. انا میں نفس انسانی. تو مجھے انصاف سے بتائیے, دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے میں اور ایک ہے میرا. آج تھوڑی بات سطح عمومی سے تھوڑا بلند ہے لیکن ظاہر سی بات ہے بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور محسوس کر رہا ہے چیزوں کو, کیونکہ جو چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ واضح ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. تو اب ظاہر ہے ایک ہے میں اور ایک ہے میرا. میرا ملکیت کی دلیل ہے اور میں ذات کی دلیل ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں. میرا مائک, بھائی میں مثال ہی دے رہا ہوں حسن بھائی, حسن انکل مثال ہی دے رہا ہوں. میرا مائک تو میرا, جب میں نے میرا کہا تو میں الگ ہوں اور یہ مائک الگ ہے. توجہ کر رہے ہیں. میرا ممبر تو میں الگ ہوں, ممبر الگ ہے. تو جہاں میرا آئے گا وہاں ذات الگ ہوگی, ملکیت الگ ہوگی. توجہ کیجئے گا, ذات الگ ہوگی, ملکیت الگ ہوگی. اب ہم کہتے ہیں میری آنکھ, میرا ہاتھ, میرا سینہ, میری آواز, اگر یہ سب کچھ میرا ہے تو میں کیا ہوں؟ بھائی یہ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر یہ سب کچھ میرا ہے, اس لیے کہ میرا دلیل ملکیت ہے, دلیل ذات نہیں. توجہ کیجئے گا. تو میں کہاں ہوں؟ میں یہاں ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا پیر ہے. یہ میں ہوں یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میں نہیں ہوں. یہ میرا چہرہ ہے, یہ میں نہیں ہوں. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں ہوں تو یہ غلط ہے. اچھا میں یہاں یہ ہوں بھی نہیں اور یہ میں ہوں بھی. ارے یہی تو لا مکان کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے ذات انسانی میں. توجہ کیجئے گا کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. بھائی کیسے, آپ نے نسیم امروی صاحب کے کل بند سنے تھے نا, یہاں بھی ہیں وہاں بھی, نہ یہاں ہیں نہ وہاں ہیں. تو ہے بھی اور نہیں بھی. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ میں ہوں تب بھی صحیح ہے, اور یہ کہوں یہ میرا ہاتھ ہے تب بھی صحیح ہے. تو اگر میں کہوں کہ میرا ہاتھ تو میں الگ, میری ذات الگ, تو اعضاء کا کوئی حصہ نہیں ہے جو یہ نہ کہا جا سکے کہ میں, اور آگا کا کوئی حصہ نہیں ہے جو یہ کہا جا سکے کہ میں ہوں. توجہ کر رہے.
تو میں ہوں بھی اور میں نہیں بھی ہوں. اللہ نے آواز دی ہم نے تمہارے چھوٹے سے نفس میں لامکان کا نقشہ کھینچا ہے, تو اس کو محسوس کرو گے تو پھر خالق کو پہچانو گے. چلیے میں اور ذرا تھوڑا سا آپ کو قریب کرتا ہوں. اللہ نے انسان کی بڑے نفس میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں. انسان اگر اپنے نفس کو پہچانے گا تو وہ خالق کو پہچان لے گا. اور کس انداز سے پہچان لے گا؟ دیکھیے وہ پروردگار جو خالق کائنات ہے, اس نے چیزوں کو بنایا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی شے کو کہتا ہے کہ وہ شے ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے. یہ کام آپ بھی کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں, دیکھیے اگر آپ اپنے گھر, آپ یہاں انتقال کر کے آئے ہیں, منتقل ہو کر آئے ہیں, گھبرائیے گا نہیں, آپ اپنے گھر سے یہاں آئے ہیں. اگر میں بولوں آپ اپنے گھر کا تصور کیجئے تو آپ اپنے گھر کی تصویر بناتے ہیں, اور میں جہاں کہتا ہوں ذرا اسے مائک کو دیکھیے تو آپ اس کی تصویر بناتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو کچھ بنتا ہے وہ آپ بناتے ہیں. بھئی آپ کے ذہن میں تصویریں بن رہی ہیں, جیسے جیسے میں کہتا رہوں ذرا سمندر کی تصویر بنائیے, آپ نے فوراً تصور کر لیا. آپ نے کہا, میں نے کہا مائک کی بنائیے, آپ نے فوراً تصور کر لیا. میں نے کہا اپنے گھر کو سوچیے, آپ نے فوراً بنا لیا. یہ جو آپ اپنے ذہن میں تصویروں کو بنا رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, اس تصویر کے خالق آپ ہیں, اس لیے کہ آپ بنا رہے ہیں. اور کتنا وقت لگ رہا ہے؟ صرف ایک توجہ کی دیر ہے. میں نے کہا گھر پہ توجہ کیجئے, جہاں آپ نے توجہ کی فوراً گھر بن گیا. میں نے کہا سمندر کو دیکھیے, آپ نے سمندر کا توجہ کی, توجہ صرف توجہ کی دیر ہے, التفات کی دیر ہے. آپ نے جہاں التفات کیا فوراً وہ شے بن گئی. ارے جس کو ہم التفات کہتے ہیں اس کو وہ کن کہتا ہے. توجہ کیجئے گا بھئی, ہم اپنے دائرے میں چیزوں کو بنا دیتے ہیں لمحوں میں. تو جب آپ توجہ سے چیزوں کو بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ایک کن سے پوری کائنات کو خلق نہیں کر سکتا؟ ذہن انسانی کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ کیسے چیزوں کو بنا دیتا ہے اور کیسے چیزوں کو مٹا دیتا ہے. لمحہ لگتا ہے, صرف توجہ کی دیر ہے آپ کی. تو جو ذہن میں آپ تصویریں بنا رہے ہیں وہ اس کے خالق آپ ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسی تصویر بنائیں. تبھی تو اللہ نے کہا وہ ہوا احسن الخالقین. تو خلقت تو تم بھی کرتے ہو, خالق تو تم بھی ہو, لیکن وہ بہترین خالق ہے. تم اس سے بنا رہے ہو جو اس نے عطا کیا ہے. اس کی بنائی ہوئی چیز سے چیز کا بنانا اور ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم. لیکن کچھ ذوات مقدسہ وہ ہیں, ذرا محسوس کیجئے گا کہ انسان بنا رہا ہے چیزوں کو, کہاں کن فیکن. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بڑی بلڈنگ بنائے, جیسے مثلا فرض کریں یہ اس بلڈنگ کو, اور ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بنائے, تو ٹائم کس میں زیادہ لگے گا؟ جو چھوٹی بلڈنگ ہے اس میں اس لیے کم کا ٹائم لگے گا, جو بڑی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ چوٹی بنانے میں اللہ کو ٹائم کم لگا اور ہاتھی کے بنانے میں ٹائم زیادہ لگا؟ انسان سوچے تو کیا مادیت کے اعتبار سے اگر اس چیز کو حل کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر مادیت کے اعتبار سے حل کیا جائے تو یہ شے ممکن نہیں ہے کہ لیکن انسان اپنے نفس کے اوپر غور کرے کہ انسان کس طریقے سے چیزوں کو لمحوں میں بنا رہا ہے اور لمحوں میں مٹا رہا ہے. مجھے انصاف سے بتائیے, جب میں نے کہا چینٹی, آپ نے اپنے ذہن میں تصویر بنائی, اور میں نے کہا ہاتھی, تو کیا چینٹی کو بنانے میں ذہن میں آپ کو زیادہ وقت لگا اور ہاتھی کے اس سے زیادہ وقت لگا؟ نہیں, جتنا وقت ہاتھی کے بنانے میں لگتا ہے
اتنا ہی لمحہ جو ہے چینٹی کے بنانے میں آپ کو لگتا ہے نا. اگر میں کہوں کہ آپ سمندر کو تصور کیجئے تو لمحوں میں تصویر بنا دیتے ہیں, اور وہ لمحہ کیا ہے؟ توجہ. اس توجہ کا نام ہے کن, ہے نا. تو پروردگار نے آواز دی, اگر تمہیں ہمارے کن کو سمجھنا ہے تو اپنے التفات کو سمجھو, اپنے توجہ کو سمجھو. جب تم توجہ ہاتھ سے چیزوں کو بناتے اور بگاڑ دیتے ہو تو وہ جو خالق کائنات ہے جس نے تمہیں یہ صلاحیت عطا کی ہے, تو اس کے لیے یہ مسئلہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن عزیزان گرامی, میں نے کہا نا کہ کسی شے سے مادے کو بنا کر صورتوں کو بدل دینا الگ ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین, وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. آپ لکڑی ہے, لکڑی سے آپ نے یہ ممبر بنا دیا, لکڑی سے آپ نے یہ چیز بنا لی, لکڑی سے کچھ اور چیز بنا دی, کرسی بنا دی, میز بنا دی. مادہ تو وہی رہا نا, صورتیں بدل رہی ہیں. جو صورتیں بدلتا ہے انسان, صورتوں کا بدلنا اور ہے, حقیقت کا بدلنا اور ہے مادے کا بدلنا اور ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا جب چوتھے امام کے ہاتھ سے پانی گرا تو وہ جواہرات میں تبدیل ہوا, اور آواز دی تم وہ ہو جو مادوں کی صورتیں بدلتے ہو, ہم وہ ہیں جو حقیقتوں کو بدل دیا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جہاں حقیقتیں بدلتی ہیں. تو انسان اپنے نفس کے اوپر غور کرے. اگر وہ اپنے نفس پر غور کرے گا تو اپنے خالق تک پہنچ جائے گا, اپنے خالق تک پہنچ جائے گا. اس کے لیے بڑا آسان ہے خالق تک پہنچ جانا. اگر وہ اپنے نفس پر غور کرے کہ مجھے اللہ نے کیا کیا کمالات عطا کیے ہیں, کیا کیا صفات عطا کیے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے, اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ نے زمین اور آسمان کو جو ہے وہ 6 دنوں میں جو ہے اسلام بھائی پیدا کیا. اور یہ آیت وہ ہے کہ جو تقریباً 6 ایام 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا. اور قرآن مجید میں 6 ہی جگہ یہ ذکر ہوا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور قرآن نے 6 جگہ اس کو ذکر کیا. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کتاب الہی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. 6 جگہ کہا کہ ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو مجھے بتائیے کہ یہ دن جو ہیں ان کا وجود کب شروع ہوا؟ بھئی جب سورج میں گردش ہوگی, نظام شمسی, تبھی تو دن اور رات آئیں گے نا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو جب زمین آسمان نہیں ہے تو دن کہاں سے ہیں؟ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب زمین و آسمان ہی نہیں ہے تو پھر دنوں کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پہلے زمین و آسمان ہو, وقت زمان و مکان ہو, پھر اس کے بعد دنوں کا تصور ہو. اچھا آپ بتائیے کہ یوم, دیکھیں یہ لفظ آپ کے لیے بڑا مانوس ہے, بڑا مانوس لفظ ہے. یوم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دن کو. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس لفظ سے واقف نہیں ہے. اب میں آیت پڑھوں گا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم دن کو, یوم دن, اور الیوم آج کا دن. توجہ کیجئے گا. تو لہذا اللہ نے 6 دنوں میں, تو یہ کون سے دن ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دن کہتے کس کو ہیں؟ توجہ کیجئے گا, کس کو کہتے ہیں؟ کتنے گھنٹے کو دن کہتے ہیں؟ 12 گھنٹے کا دن. یہ 12 گھنٹے کا دن اگر ایک جاب کرنے والے سے پوچھیے آپ نے کتنے دن جب سیلری دی جاتی ہے تو کہ کتنے دن آپ نے کام کیا, کہا صاحب 25 دن کام کیا, تو وہ روز کتنے دن کام کرتا ہے؟ 8 گھنٹے. تو اس کا دن 8 گھنٹے کا. کچھ ملکوں میں 14 گھنٹے کا دن ہوتے ہیں, کچھ میں 16 گھنٹے کے ہوتے ہیں, کچھ میں 24 گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تو ہمارے ہی دن فیصلے نہ ہو پایا کہ کون سا دن ہے, کہ دن کسے کہا جائے. رات اور دن ملا کے دن ہے, یوم ہے, یا صرف اور صرف دن ہی دن ہے؟
تو یہ پہلے ہم اپنے دنوں کو سمجھیں، ہمارے دن اچھے ہوں تو قرآن کے دن کو سمجھا جائے. توجہ کیجئے گا، ابھی تو ہمارے دن ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے آپ قبلہ آگے تشریف لائے، صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. دیکھیں باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے پر محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائے پر محمد والے محمد. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس پہ بات چل رہی ہے. قبلہ ذرا دیکھیے گا. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ جب زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ابھی دن کا تصور جب ہوگا جب زمین و آسمان ہو، تو پھر یہ کون سے دن ہیں؟ توجہ کیجئے گا. اور ابھی ہم اپنے دنوں کی بات کر رہے تھے تو اپنے دنوں کا ہی فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن ہم نے ایک قول لیا جس میں سارے آ جائیں. بھائی ہم اختلاف کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں 24 گھنٹے کا دن ہے. تو کیا اللہ نے 6 دن میں، اب 24 کو 6 سے آپ ضرب کر دیجئے، تو کیا اللہ نے اتنے گھنٹوں میں جو ہے وہ دنوں کو پیدا کیا، دنوں آسمان کو؟ یہ جب آسمان و زمین ابھی ہے نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن ہے جو دن ہم سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ہم قرآن میں دن نہیں سمجھ پاتے تو رات کیا سمجھ پائیں گے؟ ہم قرآن کے دنوں کو نہیں سمجھ پاتے تو، لیکن اللہ نے کہا دیکھیں انسان اپنے اوپر، اب ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، کہا کہ دن کو دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ظہور ہوتا ہے، چیز ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی 6 ظہور میں، 6 مرحلوں میں پیدا کیا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی 6 مراحل ہیں. اب وہ کون سے مراحل ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. جو چاہتا ہے کہ اس سلسلے سے تفصیل جانے تو وہ تفسیر میزان محمد حسین طباطبائی کی کتاب، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی کتاب جا کے تفسیر میزان، اس میں جو ہے اس کو مراحل کو پڑھے. اب ظاہر ہے ساری ذمہ داری ایک ذاکر کی نہیں ہوتی، آپ بھی اپنی کچھ ذمہ داری لیجئے. اور اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اظہر بھائی ہر روز تقریباً جو ہے وہ جوش ملی آبادی صاحب کے سلسلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جوش ملی آبادی صاحب کے کوئی شعر پڑھ دیجئے، جوش ملی آبادی صاحب کے شعر پڑھ دیجئے. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ بتائیے گا یہ شعر کہاں ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو پتا ہو کہ بھئی کچھ اگر تحقیق کی جاتی ہے تو کتنا وقت درکار ہے. آئے ہیں قبر میں میری بالی پہ یا علی. ادروائز شعر دیکھیے گا، جوش ملی آبادی کا شعر ہے، اور مجھے بتائیے گا کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ہے شعر کہاں ہے اور یہ ہے ان کا یا نہیں ہے. آئے ہیں قبر میں میری بالی پہ یا علی، جا جبرائیل عرش سے کرسی اٹھا کے لا. تو جا جبرائیل عرش سے کرسی اٹھا کے لا، یہ جوش صاحب کا شعر ہے یا نہیں ہے تو کہاں؟ یہ ایک تحقیق کا آپ کے ذمہ کام ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، تو 6 ظہور ہے، 6 مراحل ہیں، توجہ کیجئے گا. تو اب یہ 6 ظہور، یہ 6 مراحل یہ کون سے ہیں؟ تفسیر میزان میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں. ایک طرف تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ کسی شے کا ارادہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور ادھر کہہ رہا 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہ دن نہیں ہیں، یہ دن ظہور ہیں. لیکن ان مرحلوں کو سمجھا کیسے جائے؟ آپ اپنے آپ سے سمجھیے. آج تو موضوع یہ کہ اپنے نفس کو سمجھیے. دیکھیں یہاں پر بچپنے میں ایسا ہوتا ہے جب بچے کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے پہ پتھر یا اینٹیں مارتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کبھی اتفاق سے آپ کے ساتھ بھی ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ سامنے سے کوئی چیز بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور آپ نے اس کو محسوس کیا اور فوراً آپ ہٹ گئے، وہ چیز نکل گئی. ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لمحوں میں ہٹے، اس میں کتنے مراحل آپ نے طے کیے ہیں؟ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا. جیسے ہی آنکھوں نے دیکھا اس نے حصے مشترک کو بتایا، بھائی سامنے سے چیز آ رہی ہے. حصے مشترک نے قوت خیال کو بتایا.
قوت خیال نے قوت متخیلہ کو بتایا، قوت متخیلہ نے قوت وہم کو بتایا، قوت وہم نے قوت حافظہ کو بتایا، قوت حافظہ نے دل کو بتایا، دل نے ارادہ کیا، اور ارادہ جیسے ہی کیا آپ نے اپنے سر کو حرکت دی۔ یہ کتنے لمحے تھے جو آپ نے ایک لمحے میں طے کر لیے، یہ کتنے مظاہر تھے جو آپ نے لمحوں میں طے کر لیے۔ یعنی آپ ہزاروں مراحل لمحوں میں طے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ اگر وہ کسی شے کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو مقام تعجب کیا ہے؟ انسان پہلے اپنے آپ کو سمجھ کہ کیسے وہ لمحوں سے تنہائی کو طے کر دیتا ہے۔ تو کتنے مراحل کو انسان نے طے کر دیا، ایک صرف یہ کن ہی تو تھا، یہ ایک توجہ ہی تو تھی کہ جو آپ نے یوں کیا اور کتنے مراحل کو طے کیا۔ اچھا، یہ جو میں نے بات آپ کو بیان کی ہے، یہ میڈیکل سائنس جو ڈاکٹرز افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تحقیق کریں گے کہ کس طرح سے انسان معلومات کو جو ہے، اور یہ کہاں سے لیا ہے؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، سنیے گا، بہت عجیب بات ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی کتاب ذات کو پڑھے۔ یہ کتاب ذات ہے، اس کتاب ذات کا مطالعہ کرتے رہیے۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ انسان کی زندگی کے 4 رخ ہیں، انسان کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کریے، اس میں ایک اپنی ذات کے لیے حصہ رکھیے، اپنی ذات کو پہچانیے۔ تو لہذا چھٹے امام کا زمانہ ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محمد ابن سالم، زرارہ ابن عیون، ہشام، ہر ایک کو اپنے اپنے سبجیکٹ میں تخصص اور پی ایچ ڈی ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کا جو تصور ہے نا تخصص کا، یہ چھٹے امام کی یونیورسٹی سے لیا گیا ہے۔ آپ جائیے 5ویں امام اور چھٹے امام کے جو شاگرد تھے، کس طرح سے شاگردوں کو بانٹا تھا امام نے۔ آپ توحید میں تخصص کیجئے، محمد ابن سالم آپ توحید میں تخصص کیجئے، زرارہ آپ فقہ میں تخصص کیجئے، ہشام آپ امامت میں تخصص کیجئے۔ ہشام ابن حکم جو تھے ان کا تخصص تھا امامت میں، جب بھی کوئی مسئلہ امامت کا آتا تھا تو مولا کہتے تھے ہشام کہاں ہیں؟ تو اب آپ سنیے گا کہ کیسے انسان اپنی ذات کے لیے توحید کو بھی ثابت کر سکتا ہے، اپنی وجود کے ذریعے سے امامت کو بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اب بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ امام نے کہا ہشام ذرا وہ تو بتاؤ کہ جو بصرے میں ابو مروان جو امام معتزلی تھا اس سے جو تمہارا مناظرہ ہوا وہ کیسا تھا؟ معتزلہ کا بہت بڑا عالم، جس کے جیسے فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی اس طرح سے امام ہے نا، ویسے ہی جو ہیں وہ عقیدے میں بھی معتزلہ، مجبرہ، مفوضہ یہ ہیں۔ اسی طرح ایک معتزلہ بھی ایک نظریہ کانسیپٹ ہمارا امامیہ کہا جاتا ہے عقیدے کی دنیا میں۔ تو اب معتزلہ کا عالم ہے، ایک مرتبہ امام فرما رہے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، منظر دیکھیے گا، بیچ میں جو ہے امام تشریف فرما، چاروں طرف اصحاب بیٹھے ہوئے، اور اصحاب بھی وہ اصحاب کہ جو امام کے قریب ترین اور جسے کہنے ہے کہ علم کے فنکار اور کمال اوج پر بیٹھے ہوئے افراد ہیں، اور ہشام کی عمر بہت کم ہے، ہشام نوجوان ہیں۔ اور ایک مرتبہ مولا فرما رہے ہیں ہشام ذرا وہ بتاؤ تو وہ جو مناظرہ تم نے جو کیا تھا ابا مروان سے، تو کہا کہ مولا انا لسانی لا یتحرک بین یدیک انا استحی منکم، مولا مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے میں شرم آتی ہے۔ جیسے کہ آج قبلہ معروفی صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں مجلس میں نہیں آ پا رہا ہوں، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، میں نہیں آ پا رہا ہوں اس وجہ سے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ تشریف نہ لائیں تو میرے لیے ذرا کم سے کم صحیح ہے، کیونکہ بہرحال بزرگ ہستی ہوتی ہے تو سامنے کلام کرنا سخت ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، انا استحی، اب کہہ رہے ہیں کہ انا استحی، مجھے شرم آتی ہے کہ ان یتحرک لسانی بین یدیک، مولا میری زبان آپ کے سامنے حرکت نہیں کرتی۔ امام نے فرمایا اذا امرتکم بشیء ففعلوا، اے ہشام جب کسی شے کا حکم دیا جائے تو ادب پیچھے ہٹ جاتا ہے، حکم آگے آ جاتا ہے۔
تو لہٰذا حکم دے رہا ہوں بتاؤ. اب حکم کا مسئلہ تھا, ادب پیچھے ہٹ گیا, لہٰذا امام اب بیان کرنے لگے. کہا مولا جمعے کا دن تھا, آج کا جمعہ تھا اور روایت اچھے موقع پہ پڑھی جا رہی ہے, جمعے کا دن تھا, مسجد بصرہ میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنب غفیر لگا ہوا ہے اور ایک عالم ہے ابو مروان, معتزلہ کا بہت بڑا عالم ہے, لوگ اس سے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات پہ جوابات دیتا جا رہا ہے, مجمع زیادہ ہے. میں مجمع کے آخر میں جا کر بیٹھا, جیسے علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا, ہشام مجمع کے آخر میں کیوں بیٹھے, آگے بیٹھنا چاہیے تھا. ہشام نے مسکرا کر فرمایا, کیونکہ مجھے مناظرہ کرنا تھا, میں چاہتا تھا کہ جو میں پوچھوں اور جو وہ جواب دے وہ سارا مجمع سنے. بھائی مائک تو تھا نہیں اس زمانے میں, یہ تو آج کی ایجاد ہے نا کہ صاحب آگے بیٹھو یا پیچھے آواز پہنچ رہی ہے. تو کہا میں اس لیے آخر میں جا کر بیٹھا. دیکھیں المومن فتن, مومن چلاک ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے مولا امیر المومنین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا علم میں آپ کا جواب نہیں ہے لیکن سیاست میں اس کا جواب نہیں ہے. وہ جو فقیر شام ہے, امام نے فرمایا واللہ انہ لیسا بیدھا منی, قسم خدا کی وہ کسی میدان میں مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہے مگر اپنی سیاست میں فسق و فجور کا استعمال نہیں کرتا, مکر و فریب کا استعمال نہیں کرتا. ورنہ تو اب ایک مرتبہ کہا کہ میں مجمع کے آخر میں جا کر بیٹھا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی لوگ اپنے سوالات کر رہے تھے, کہا کہ میں نے ایک مرتبہ مولا امام سن رہے ہیں, اصحاب سن رہے ہیں, ہشام بیان کر رہے ہیں, کہا مولا میں مجمع کے آخر میں جا کر بیٹھا اور ایک مرتبہ میں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ ہندی سوال میرے پاس بھی یا شیخ ایک سوال ہے. کہا کیا تمہارا سوال ہے؟ کہا حل لک عین, کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ بھائی جو اتنا بڑا سوالوں کے جوابات دے رہا ہو اور اس سے یہ کہو کہ تمہاری آنکھیں ہیں, لیکن وہ پڑھا لکھا تھا, سمجھ رہا تھا کہ اگر اتنے دور بیٹھ کر ایک انسان ایک سادہ سا سوال کر رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ چاہتا ہے. کہا ان کانت مسئلتوں کا حمقا, اگرچہ تیرا سوال بے وقوفانہ ہے, لأنک تسأل ما ترى بنفسک, اس لیے کہ تو وہ پوچھ رہا ہے جو تو خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, تو چھوٹا تو عالم نہیں تھا, کوئی معمولی انسان تو تھا نہیں وہ بھی. کہا تو وہ سوال کر رہا ہے کہ جس کو تو خود دیکھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا وَمَاذَا تَفْعَلُ بِهِمَا, مگر ان آنکھوں سے کرتے کیا ہو. اب یہ سوال ذرا سنگین تھا. کہا کہ اس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, رنگوں کو دیکھتے ہیں. پھر پوچھا کیا تمہارے ہاتھ ہیں؟ حواس خمسہ یکے بعد دیگر پوچھتے رہے, تمہاری ناک ہے, تمہارے لسان ہیں, تمہارے ہاتھ ہیں, یہ ساری چیزیں جب پوچھ لی, تمہارے پیر ہیں, تو کہنے ہر ایک کا جواب وہ دیتا رہا. اور اس نے کہا کہ تم اس طریقے کے سوالات کیوں کر رہے ہو, کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاکذا مسئلتی یا شیخ میرا مسئلہ اسی طرح سے ہے, آپ جواب دیتے رہیے یہاں تک کہ میں سوال کرتا رہوں. کہا اسأل بأسرع وقت ممکن, جلدی پوچھو. اب وہ تیزی سے جو ہے ہشام پوچھتے رہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں کہ ہاں ہیں, کان ہیں کہ ہاں ہیں, یہ ہے کہ یہ ہے, کہ زبان سے کیا کرتے ہو کہ چکھتا ہوں, کانوں سے کیا کرتے ہو کہ سنتا ہوں, اور صاحب ہاتھ سے کیا کرتے ہو کہ چھوتا ہوں. یہ ساری چیزیں جب پوچھ لیں تو ایک مرتبہ کہا حل لک قلب, کیا تمہارے پاس دل ہے؟ تو کہا ہاں دل ہے. کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ وَمَاذَا تَفْعَلُ بِهِ, یہ ذہن میں رہے کہ ہشام بیان کر رہے ہیں اور اصحاب اور مولا سن رہے ہیں. کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا جو کچھ معلومات انفارمیشنز جو ہے وہ اعضاء و جوارے پر آتی ہے, آنکھوں پہ ہو یا آنکھوں کے ذریعے سے ہو, ناک کے ذریعے سے ہو, کانوں کے ذریعے سے ہو, وہ سب کچھ جو ہے وہ دل کی طرف منتقل ہوتی ہے. اس نے وہ سارے سلسلے چھوڑ دیے, حصے مشترک, قوت خیال, قوت حافظہ, وہ سارے سلسلے چھوڑ دیے.
کہا دل کی طرف، کیونکہ سوال صرف دل کے بارے میں تھا. کہا کہ تمہارے دل ہے؟ کہا ہاں دل ہے. کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا جو کچھ انفارمیشنز جو ہے حواس خمسہ ظاہریہ اور باطنیہ پہ ہوتی ہے وہ دل کی طرف پلٹتے ہیں، اور دل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. دیکھیں عالم تھا، جانتا تھا، نفس انسانی کو محسوس کرتا تھا. بس ایک مرتبہ ہشام نے آواز دی، اب توجہ کیجئے گا، ہشام نے آواز دی کہ اب دل جو چیز معلومات ہوتی ہے اس میں جو کچھ شک اور یقین ہوتا ہے، شک و یقینیات میں دل بدلتا ہے. کہا شیخ جب تیرے حواس خمسہ صحیح ہیں تو پھر دل کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرے حواس، تو آواز دی کیا تم نہیں سمجھتے کہ دل جو ہے وہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ منقلب ہو کر معلومات میں تبدیلیاں کرتا ہے، منقلب ہو کر شکیات کو یقین میں تبدیل کرتا ہے. وہ جو معلومات انسان لیتا ہے حواس خمسہ سے اسے صحیح اور غلط کرتا ہے. یہ آواز دی اگر یہ دل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا اگر دل نہ ہو تو انسان متردد ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کرے گا. اس لیے کہ اعلیٰ یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ صرف ٹولز ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے صرف معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. شک اور یقین کے فیصلے دل کے حوالے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، ہشام نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعضاء و جوارح صحیح بھی ہوں وہ بغیر دل کے نہیں رہ سکتے. کہا بالکل ایسا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام شکیات میں رہیں گے. ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کا مرکز اور محور جو ہے، باڈی کا مرکز اور پیکر انسانی کا مرکز اور محور جو ہے وہ دل ہے. کہا یقیناً ایسا ہے. ایک مرتبہ ہشام نے کہا میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکر انسانی کا امام دل ہوا کرتا ہے. اگر دل فیصلہ نہ کرے تو صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ فرمایا اے ابا مروان جب تو یہ جانتا ہے کہ ایک پیکر انسانی میں اللہ نے ایک امام رکھا جس کے بغیر جسم کا نظام نہیں چل سکتا، تو بتا کہ جب جسم بغیر امام کے نہیں رہ سکتا تو پوری کائنات بغیر امام کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ایک مرتبہ جس نے سنا، جیسے یہ سنا آواز دی حل انت ہشام، اس لیے کہ شورا تھا. کہا کیا تم ہشام ہو؟ اور کہا الیہ الیہ یا فتح، میرے قریب آؤ اے جوان. فتح جوان، نوجوانی ہے. الیہ الیہ حل انت ہشام. کوئی جواب نہ دیا، پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہا یہاں بیٹھ جاؤ. پتہ یہ چلا کہ اگر علم کمال پہ ہو تو دشمن بھی جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور ایک مرتبہ کہا دیکھو اے اہل بصرہ، جب تک یہ نوجوان موجود ہے تم سوال اس سے کرو، میں اس سوالات اور ان جوابات کو سنتا ہوں. آج ہندوستان جیسی سرزمین پر مسائل ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم پڑھتے ہیں جاب نہیں ملتی. یقیناً مشکلیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر علم اس مرحلے پر ہو کہ تم دوسرے کی ضرورت بن جاؤ تو وہ مجبور ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کے اپنے پاس بلانے پر، اور کہتا ہے کہ جب تک یہ ہیں ان سے مسئلوں کو پوچھئے. اور آواز دی حلنتا ہشام، آواز دی نام انا ہشام، میں ہشام ہوں. کہا تمہارا انداز بتا رہا تھا، تمہارا طریقہ بتا رہا تھا کہ اس طریقے کے سوالات صرف ہشام ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. صرف ہشام میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے. تو میرے عزیزو یہ سارا سلسلہ کس نے بتایا؟ ہشام نے. ہشام کس کو بتا رہے ہیں؟ اصحاب اور امام کو. اب روایت کے جملے یہ ہے، بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے. ضحک ابو عبداللہ، مولانا تشریف فرمائے کہ دیکھیں معصوم ہنستا بہت کم ہے. تبسمہ کا لفظ آپ کو متعدد بار ملے گا، لیکن یہاں روایت کے جملے ہیں ضحک ابو عبداللہ. امام مسکرائے نہیں، امام ہنسے. اور آواز دی وہ اینا اخذتا یا ہشام، اے ہشام یہ معلومات تم نے کہاں سے لی؟ کہا مولا شیعون اخذت منک والفتو، مولا میں نے آپ سے معلومات لی، ترتیب میری ہے.
علم آپ کا ہے، تشکیل اس کو میں نے دیا ہے کہ اس میں سوال کا طریقہ میرا ہے۔ اب امام کا جملہ سنیں، امام نے فرمایا واللہ ھذا موجود فی صحف ابراہیم و موسیٰ، قسم خدا کی ہے ہشام یہ جو تم نے استدلال کیا ہے یہ استدلال صحف ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے۔ تو علم دینے والے چھٹے امام تھے، اس کو تشکیل دینے والے ہشام تھے۔ مولا نے کیا کہا کہ اے ہشام تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا مولا شیء اخذت منک والفتہ، مولا قواعد تو آپ کے ہیں، علم تو آپ کا ہے، مگر میں نے اس کو اپنا رنگ دیا ہے، اس کو ترتیب اور تشکیل میری ہے۔ امام نے کیا کہا واللہ قسم خدا کی یہ استدلال صحف ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر محب اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کی احادیث میں غوطہ زن ہو کر اجتہاد کرتا ہے تو نتیجے میں اس کا استدلال صحف ابراہیم و موسیٰ سے مل جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہاں آج بھی ہمارے اس زمانے میں جو علماء کرام ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے چاند کا، ستاروں کا، کسی بھی طرح کا، میڈیکل کا، کسی کا، تو فوراً حدیث نکال کر کہتے ہیں قال امام الصادق، امام صادق نے فرمایا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اس 2023 کے زمانے میں وہ اصول جو امام ائمہ نے دیے ہیں وہ آج بھی ایسے ہی قائم ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان تقوی کے اعلیٰ مرتبے پہ ہو، معرفت کے اعلیٰ مرتبے پہ ہو، تو پھر اس کا استدلال وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے صحفوں کی زینت بن جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو اب یہ ترتیب ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے وہ امامت کو بھی پہچانتا ہے اور خالق کو بھی پہچانتا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کی معرفت بہت اہم ہے۔ اپنے نفس کو پہچانو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ لیکن ہاں آج کی حد تک بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں، وفی انفسہم، ہم نے ان کے نفسوں میں نشانیاں دی ہیں۔ میں نے تو یہ صرف مثال چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ورنہ تفصیلات آپ خود اپنے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ نے کتنی چیزیں انسان کے نفسوں میں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے وہ توحید کو سمجھ سکتا ہے، پروردگار کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ پہلا سفر معرفت توحید تھا، یہ ہے سفر من الخلق الی الحق۔ اب تک جتنی بھی مجلسیں تھیں، چاہے وہ فطرت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آیات و کائنات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ نفس کے اعتبار سے ہو، خالق تک پہنچنا یعنی مخلوق سے خالق تک پہنچنا یہ پہلا سفر ہے، اور سفر 4 ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ پہلا سفر ہے کہ انسان خلق سے حق کی طرف پہنچے یا کثرت سے وحدت کی طرف پہنچے۔ لیکن دوسرا سفر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور وہ سفر وہ ہے کہ جو حق سے حق کی طرف ہے، حق سے حق کی طرف ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ اور یہ سفر ہم جیسے خود نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ محمد و آل محمد نہ ہوں۔ یہ وہ سفر ہے حق سے، جو حق کا سفر ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت متعدد بار سنی ہوگی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت کون سی ہے؟ یہ وہی ہے حق سے حق کی طرف جو سفر ہے، جو اس سفر میں باکمال ہے، اس اعتبار سے درجے بندیاں ہیں۔ یہ وہ سفر نہیں ہے خلق سے خالق کی طرف۔ یہ سفر جو مخلوق سے خالق کی طرف ہے، یہ سفر بھی کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان نفسیات کو دیکھے، فطریات کو دیکھے، اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ایک ایک چیز کو دیکھے، اور پھر خود انسان کا نفس انسانی اس کی حقیقت کو سمجھے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے، تو روح کا سفر
یہ جو انسان یا روح کا جو مسئلہ ہے جسے حقیقت انسانی کہتے ہیں، یہ امر ربی ہے۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ جو مادے سے نہ ہو، جو مادے سے نہ ہو، جس میں زمانہ نہ ہو۔ فرشتے یہ امر کی دین ہے۔ جہاں عالم تجرد ہوتا ہے، میٹل نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہوتا، وہ عالم امر ہے۔ اور عالم امر کی خاصیت کیا ہے؟ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے۔ ایک روایت سننا پیش کر رہا ہوں اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کیسے ارادے کی کیفیت کو، اس لیے کہ روح اللہ کا امر ہے، تو جب انسان روح انسانی کو نہیں سمجھ پاتا جو امر الہی ہے، تو جس کو اللہ نے اولو الامر بنایا ہے، اب ان اولو الامر کی خاصیت دیکھیے گا، ارادہ ذہن میں رہے۔ ایک بزرگ ہیں، شارے کے راستے کے سائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپاہج ہیں، مفلوج ہیں، اور گریہ کر رہے ہیں، کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ٹانگوں سے مشلول ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ امام حسن کا وہاں سے گزر ہوا، سنیے گا، بس چھوٹی سی روایت ہے، لیکن جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو محسوس کیجیے۔ امام کا گزر ہوا، امام حسن کا، تو ایک مرتبہ دور سے آتے ہوئے امام کو دیکھا، دل مسرور ہو گیا، لیکن ذہن میں خیال آیا، کاش میری ٹانگیں صحیح ہوتی تو امام کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا۔ بس یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام برابر سے گزرے، ہاتھ میں امام کے نیزہ تھا، نیزے کو گرا دیا۔ امام گھوڑے پر تھے، نیزے کو گرایا اور کہا اے بھائی ذرا اس نیزے کو ذرا اٹھانا۔ بھائی عزیز توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہیں برابر سے گزرے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، خواہش اس کے دل میں تھی کہ کاش میں کھڑے ہو کر سوار کرتا۔ امام برابر سے گزرے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے نیزے کو گرایا۔ اب جیسے ہی نیزہ گرا، امام نے کہا بھائی ذرا اس نیزے کو اٹھانا۔ اب کیونکہ امام کہہ رہے تھے تو یہ نہیں سوچا کہ میری ٹانگیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اگر یہ سوچ لیتا تو اٹھا نہ سکتا تھا، کیونکہ محسوس کر رہا تھا حکم امام ہے، اور امام اگر حکم دے رہا ہے تو مجبور کو حکم نہیں دیا جا سکتا۔ فوراً کھڑا ہوا۔ اب جب کھڑا ہوا تو ٹانگیں اپنی جگہ درست تھیں، اور نیزے کو اٹھا کے اور ایک مرتبہ دیا، اور دینے کے بعد خوش ہوا۔ ایک مرتبہ واپس امام نے شکریہ ادا کیا، اور ایک مرتبہ امام کو سلام کیا۔ اب سلام کر کے واپس آنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے روک دیا، کہا بھائی کیا ایسے سلام نہیں کرو گے جیسے خواہش رکھتے تھے؟ کیا ایسے سلام نہیں کرو گے کہ جیسے خواہش رکھتے تھے؟ آواز دی مولا میں نے صرف ارادہ کیا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مرید ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، تو ارادوں کو پہچاننے والوں کا مظہر ہم اہل بیت ہیں۔ جو لوگوں کے ارادوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا اور ارادوں کے سمجھنے والا۔ تو اب اس کا مظہر بھی تو کوئی ہو، اس کے ارادے کو کیسے سمجھا جائے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ انسان ہے، انسان کہ جو ایک اپنے آپ کو معرفت کا ذریعہ، صفات الہیہ کا مظہر خود ہر انسان اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے مظاہر کا جو صفات کا مظہر ہم میں بنایا، وہ ہم بڑے ناقص طور سے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اکمل اور اتم مصداق بنا کر بھیجا۔ کل انشاءاللہ میں تفصیل پیش کروں گا کہ کس طریقے سے حق کا سفر صرف اور صرف اہل بیت کرا سکتے ہیں، اور یہ کوئی سفر نہیں کرا سکتا۔ یہ پہلا سفر ہے کہ جو خلق سے خالق تک ہم بھی کر سکتے ہیں اپنے مستوے کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس منزل پر کر سکیں جو اہل بیت کا معیار ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا منزل وہ ہے کہ جو صرف اہل بیت ہی کرا سکتے ہیں۔
دوسری منزل وہ ہے کہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں تھا، اہل بیت کو اسی لیے بھیجا تاکہ توحید پہچانی جائے۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بس عزیزو، آج کی حد تک گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں۔ تو یہ سفر انسانی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے اس نے اپنے خالق کو پہچانا، اور جس نے اپنے خالق کو پہچانا وہ مقصد حیات کو سمجھتا ہے، وہ مقصد حیات کو سمجھتا ہے۔ بس آخری شعر سن لیں جوش ملی آبادی صاحب کا، تاکہ اظہر بھائی بھی خوش ہو جائیں۔ اظہر بھائی بڑے محبت رکھتے ہیں صاحب جوش ملی آبادی صاحب سے، تو دیکھیں بس یہ ربط بھی ہے، وہ منظر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جوش ملی آبادی شاعری کی دنیا میں ایک بہرحال معتبر نام ہے۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اس شعر کو محسوس کیجئے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ اس شعر کی تشریح کل ہوگی جب حق سے حق کا سفر شروع ہوگا، کہ کیسے کردگار اپنے آپ کو غرور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اب ان کی خلقت کا زمانہ آیا جن کو خلق ہی اس لیے کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ مقام فخر اور کبریائی تو صرف اسی کے لیے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں صفات کا، ہمارے نفس کو ذریعہ معرفت بنایا، مگر جو اہل بیت کو کردار عطا کیے۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کریم تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن کوئی ایسا کریم ہے کہ جو بھائی کے قاتل کو غذا دے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو دشمن کو بھی پانی پلا دے؟ کوئی ایسا ہے جو قاتل کو شیر پلا دے؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اہل بیت یہ افعال انجام نہ دیتے تو ہم خالق کی کبریائی کو کیسے سمجھتے؟ یہ ذریعہ ہے معرفت توحید تک پہنچنے کا۔ بس عزیزو، اسی وجہ سے کربلا میں ظلم تو ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر صبر کی کوئی انتہا نہیں ملتی، کہ کہیں حسین نے یہ کہا ہو کہ میرا صبر جواب دے گیا، کہیں حسین نے یہ کہا، ہاں یہ ملتا ہے مقتل میں کہ عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مگر یہ مقتل میں کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے یہ کہا ہو کہ عباس تیرے مرنے سے میرا ارادے اور میرے عزم جو ہے وہ متزلزل ہو گیا۔ حسین کی کمر ٹوٹی ہے، حسین کا عزم نہیں ٹوٹا۔ اور عزیزو، یہی کیفیت کو کہ یہ اشرۂ زینبیہ اور سجادیہ ہے، جی چاہتا ہے کہ بس آج تفصیلی مسائل نہیں، چند جملے آپ سن لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری اپنی زندگی میں جو مظاہر پیش کیے ہیں توحید کے، وہ بے مثل ہیں۔ زندگی میں دو ہی اہم مسئلے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ سید سجاد دعاؤں سے انسانیت کو خدا کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اپنے بعض افعال سے کربلا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے تو پوچھتے ہیں، بھائی اس کو تو نے پانی پلا لیا؟ کہا مولا ہمارا یہ دستور ہے، جب تک کہ پانی نہیں پلاتے ہم ذبح نہیں کرتے۔ بس ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، اے بابا لقد قتلوک عطشانا، آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ایک ایک موقع پر امام سید سجاد کریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بعد کربلا انداز سید سجاد یہ ہے کہ کسی کی خوشی میں شرکت نہیں کرتے۔ عزیزو، کسی کی خوشی میں شرکت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ جب زہری آئے ہیں، زہری یہ وہ ہیں کہ جو فقیہ ہیں، لیکن بنی امیہ کے جو ہے وہ دربار میں انہوں نے حکومت میں کام کیا ہے، مگر محب اہل بیت بھی ہو رہے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے، آئے امام کے پاس، ابن زہری امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا، اے سید سجاد میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ شادی میں شرکت فرمائیں۔ امام نے آواز دی کہ دیکھو زہری، جب سے واقعہ کربلا ہوا
ہے ہم کسی کے یہاں شادی میں شرکت نہیں کرتے. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زہری واپس جانے لگے, لیکن ذہن میں سوال آیا کہ آخر امام آ جائے تو بہت اچھا ہوگا. پھر آئے اور آنے کے بعد کہا مولا میں نے جو ہے وہ حسین کی مجلس بھی رکھی ہے, اگر آپ تشریف لائیں. آواز دی زہری اگر ہمارے بابا کی مجلس رکھی ہے تو ہم ضرور آئیں گے. اللہ اکبر. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ وقت معینہ پر مجلس کا آغاز ہوا, ایک مرتبہ امام پہنچے اور پہنچنے کے بعد زہری نے صدر مجلس میں امام کو جو ہے وہ بٹھالا. ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیے, کبھی علی اکبر کی مصیبت, کبھی قاسم کا تذکرہ, کبھی جو ہے وہ عباس کا تذکرہ, ایک ایک کا تذکرہ جو ہے وہ خطیب کرتا رہا. اہل مجلس دہاڑے مار مار کر رونے لگے. عزیزو آج ہم مصائب سنتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے. ارے جہاں خود سید سجاد ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا ہو تو اہل مجلس کی کیا کیفیت ہوگی. لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. بس مجلس تمام ہو گئی. اب جیسے مجلس تمام ہوئی ابن زہری نے دیکھا کہ میں امام کا شکریہ ادا کروں, لیکن جیسے ہی شکریہ کے لیے بڑھنا چاہا صدر مجلس میں دیکھا امام نظر نہ آئے, علماء کے درمیان دیکھا امام نظر نہ آئے, قلب میں دیکھا امام نظر نہ آئے, مہمناؤں میں صحا میں دیکھا امام نظر نہیں آئے. آخر امام کہاں چلے گئے؟ بس چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مجمع کے آخر میں جہاں پر جو ہے وہ عزاداروں نے اپنی نالین کو اتارا ہے, امام اس آخری منزل پر تشریف فرما ہے. بس جایا اور جانے کے بعد قدموں میں گر گیا. مولا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آپ کے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے. اے زہری ارے تم ظاہری مجمع کو دیکھ رہے ہو, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں رسول بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے, کہیں علی مرتضی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا مقام یہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو آخری روایت ختم مجلس اور دعا. تاریخ کہتی ہے ہر لمحہ گریا کر رہے ہیں. وضو کا پانی آتا ہے تو ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں, کھانا آتا ہے تو رونے لگتے ہیں. باغ میں گئے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو رونے لگے. غلام نے پوچھ لیا آقا آپ تو سیر و تفریح کے لیے سیر کے لیے یہاں اپنے باغ میں آئے تھے. کہا دیکھو یہ پانی جو بہ رہا ہے اس سے مجھے فرات یاد آ رہی ہے, مجھے اپنا چچا عباس یاد آ رہا ہے. بس عزیزو اتنے میں تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ایک وقت ایک مرحلہ وہ بھی ہوا کہ مدینے کی سرزمین پر ایک مسافر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بس عزیزو ختم کر رہا ہوں مجلس, انا الغریب میں مسافر ہوں. بس سید سجاد نے یہ جملہ سنا, آواز دی قریب آئے انت لست غریبا. اے بھائی اپنے آپ کو غریب نہ کہے, اے بھائی اپنے آپ کو مسافر نہ کہے. کہا نہیں انا غریب میں مسافر ہوں. کہا مجھے اتنا بتا کہ اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے تو تو اہل مدینہ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ کہا میری یہ توقع ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو کم سے کم مجھے غسل و کفن دیں گے اور مجھے دفن کر دیں گے. بس اتنا سننا تھا. کربلا کا رخ کر کے آواز دی ارے پھر غریب تو نہیں ہے, ارے غریب تو میرا بابا حسین جو کربلا کے ریگدار پر بے غسل و کفن, بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, بیویاں بے پردہ, پھوپھی آواز دے رہی تھی یا جدہ صلی علیہ کا ملیک السما. اے نانا آپ پہ فرشتوں نے نماز پڑھی, یہ میرا حسین بے گور و کفن کربلا کے ریگزار پر. انا للہ و انا الیہ راجعون.